بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ جلالین میں ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع پر۔ الحمدللہ 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، آج تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں۔ عبارت دیکھیے، یا ایھا الناس، ای اہل مکہ، اعبدوا وحدوا ربکم الذی خلقکم انشأکم ولم تکونوا شیئا وخلق الذین من قبلکم لعلکم تتقون بعبادتہ عقابہ، ولعل فی الاصل للترجی وفی کلامہ تعالی للتحقیق۔ الذی جعل خلق لکم الارض فراشا حال بساطا یفترش لا غایۃ لها فی الصلابۃ او اللینۃ فلا یمکن الاستقرار علیہا، والسماء بناء سقفا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من انواع الثمرات رزقا لکم تأکلونہ وتعلقون به دوابکم، فلا تجعلوا للہ اندادا شرکاء فی العبادہ وانتم تعلمون انہ الخالق ولا یخلقون ولا یکون الہا الا من یخلق، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنَ الْقُرْآنِ أَنَّهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ أَيِ الْمُنَزَّلِ وَمِن لِّلْبَيَانِ أَيْ هِيَ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النَّظْمِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ، وَالسُّورَةُ قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَآخِرٌ وَأَقَلُّهَا 3 آيات، وادعوا شهداءکم آلہتکم التی تعبدونها من دون اللہ ای غیرہ لتعینکم ان کنتم صادقین فی ان محمدا قالہ من عند نفسہ فافعلوا ذلک فانکم عربیون فصحاء مثلہ، ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراض، فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر، النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها، أي أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها، جملة مستأنفة أو حال لازمة۔ وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل أن أي بأن لهم جنات حدائق ذات شجر ومساكن تجری من تحتها ای تحت اشجارها وقصورها الانہار ای المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره أي يحفره، وإسناد الجري إليه مجاز، كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة، لتشابه ثمارها بقرينة، وأتوا به جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض وكل قدر وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون۔ یہ میں نے پورا رکوع نہیں پڑھا، چونکہ رکوع طویل ہے تو جتنی عبارت پڑھی ہے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ گزشتہ رکوعات میں مؤمنین، کافرین اور منافقین کا تذکرہ تھا، اب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک ساتھ مخاطب فرما رہے ہیں، اے انسانوں۔ لیکن چونکہ آگے اس آیت کے اندر توحید کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے لیے چیلنج ہے، تو اس اعتبار سے الناس جو ہے اس سے مراد اہل مکہ ہے۔ اور یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں وہ سب ان کے اندر یا ایھا الناس ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا مدنی صورتوں میں ہوتا ہے،
تو سورہ بقرہ تو مدنی صورت ہے، تو اس میں یا ایھا الذین آمنو کیوں نہیں، یا ایھا الناس کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلی نہیں بلکہ اکثری ہے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ والوں کو مخاطب کرنا عین ممکن ہے، اس سے اس آیت یا اس صورت کا مکی ہونا لازم نہیں آتا۔ اعبدو عبادت کرو، یعنی توحید کے ساتھ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، وحدو ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کو ایک مانو، ربکم اپنے اس پروردگار کو، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا۔ اعبدو سے مراد وحدو کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی عبادت کا تذکرہ آیا ہے اس سے مراد توحید ہے، تو یہاں بھی اعبدو کی تشریح مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وحدو سے کی ہے۔ خلقکم کا ترجمہ کیا کہ انشأکم ولم تکونوا شیئا، تم کو پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں تھے، تو ایسے بنانے کو خلق کہتے ہیں، تخلیق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ وَخَلَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ تو چونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ انفس اور آفاق میں سے دے رہے ہیں۔ انفس یعنی ہماری اپنی ذات کے اندر سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے کہ تمہاری ذات جو ہے وہ بھی میں نے بنائی ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، تو اپنے آپ کے اندر بھی اگر تم غور کرتے ہو تو میری وحدانیت ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح پھر اگلی آیت میں آسمان زمین کا تذکرہ ہے، تو اس سے مراد آفاق ہے۔ تو انفس اور آفاق ان کے اندر یعنی اپنے اندر اور اپنے باہر پوری کائنات کی وسعتوں کے اندر غور کرنے پر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عبادت اور پوجنے اور پرستش کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَخَلَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو اب کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز کے ذریعے سے بچنا ہے؟ مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو جانوروں سے بچاتا ہوں جنگل کے اندر، تو میں اس کے لیے آگ جلا دیتا ہوں، تو آگ کے ذریعے سے میں نے خود کو جانوروں سے بچایا۔ تو جب بھی بچانے کا تذکرہ آتا ہے دو چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کس چیز سے بچایا اور کس چیز کے ذریعے سے بچایا، تو دونوں کا انہوں نے بتایا۔ بعبادتہ، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے بچا لو گے تاکہ تم اپنے آپ کو تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ عقابہ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جب تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں سزا نہیں ملے گی، تتقون، تم اس سزا سے بچ جاؤ گے۔ وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجِّي، یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ لعل تو ترجی کے لیے آتا ہے اور امکان کے لیے، توقع کے لیے آتا ہے۔ توقع تب ہوتی ہے جب جہالت ہو، یعنی کسی کو کچھ انجام کا پتہ نہ ہو، تو وہ پھر کہتا ہے شاید یہ ہو جائے شاید وہ ہو جائے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت میں ہوگا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے اور ساری چیزوں سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ترجی محال ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ تو اب یہاں پر قرآن کریم میں جو لعل آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لعل اگرچہ در حقیقت یہ ترجی کے لیے ہے، وفی کلام اللہ تعالیٰ، وفی کلام تعالیٰ للتحقیق، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ تحقیق کے لیے آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کہتے ہیں کہ شاید تم بچ جاؤ، امکان ہے کہ تم بچ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو پکا جانتے ہیں اسی کے بارے میں ہم کو اللہ تعالیٰ توقع دلا رہے ہیں کہ تم بچ جاؤ گے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اب یہاں مفسر رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں لعل ہمیشہ تحقیق کے لیے تو نہیں آیا۔ آپ تو قاعدہ بتا رہے کہ کلام اللہ میں لعل ہمیشہ تحقیق کے لیے آتا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کثو، یہاں ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جاؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آؤں، شعلہ لے کر آؤں۔ تو یہاں پر تو لعل قرآن کریم کے اندر ہے اور ترجی کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ قاعدہ جو امام مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا وفی کلامہ تعالیٰ للتحقیق، یہ تو ٹوٹ گیا۔ تو یہ ایک اعتراض ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کا جواب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے
ایک اپنا کلام پیش کیا ہے، اپنی بات، اور ایک کسی اور کی بات کو اللہ تعالیٰ پیش کرے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب آگے جو بات ہوتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے جس کو قرآن حکایت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے اندر کئی نبیوں کی باتیں ہیں، انسانوں کی باتیں ہیں، شیاطین کا کہا ہوا موجود ہے، اور بھی فرشتوں کا کہا ہوا موجود ہے۔ تو یہ فی کلام ہی تعالیٰ سے مراد وہ قرآن کریم کی وہ آیات جس کے اندر بات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس میں جب اللہ تعالیٰ لعلکم کہتے ہیں تو وہاں تحقیق کے لیے آتا ہے۔ یہ ذاتی طور پر مجھے جواب سمجھ میں آیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر لعل کے تحقیق کے ہونے کے کیا مطلب ہے۔ ایک بات اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لعل ہمیشہ تحقیق ترجیح کے لیے نہیں آتا، بلکہ تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ بہت آسان ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کریں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تو بات ہی ختم ہو گئی، اعتراض دور ہو جاتا ہے بالکل۔ الذی جعل، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ جعل کا ترجمہ انہوں نے کیا خلقہ۔ یہاں سے یہ بتایا کہ جعل ویسے تو متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ متعدی بیک مفعول کے معنی میں ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین پیدا کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہو گیا، بات مکمل ہو گئی۔ اگر جعل متعدی بدو مفعول ہو تو پھر دوسرے مفعول کی ضرورت پڑے گی۔ اب جو دوسرا مفعول یہاں موجود ہے حالانکہ، تو ایک احتمال یہاں یہ بھی ہے کہ جعل متعدی بدو مفعول ہو، اور اس صورت میں ترجمہ ہوگا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین مفعول اول ہو گئی، بچھونا مفعول ثانی ہو گیا۔ لیکن یہاں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق جعل متعدی بیک مفعول خلقہ کے معنی میں ہے۔ اب اس صورت میں فراشہ کیا بنے گا، تو انہوں نے بتایا یہ حال ہے، تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا اس حال میں کہ زمین بچھونا ہے۔ اب یہ فراشن کی تشریح کیا ہے، بساطن یفترش، ایسا بچھونا جس کو بچھا دیا جاتا ہے، اور جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، جس کو بطور بچھونے کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی صفت کیا ہوتی ہے، لا غایۃ لہا فی الصلابۃ او اللیونۃ، نہ وہ انتہائی سخت ہوتا ہے بچھونا جو ہوتا ہے، اور نہ ہی انتہائی نرم ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ سخت ہو چٹانوں کی طرح، لوہے کی طرح، تو اس پر بھی بندہ ٹھہر نہیں سکتا، اور اگر بہت زیادہ نرم ہو پانی کی طرح تو اس میں بھی بندہ ٹھہر نہیں سکتا۔ فلا یمکن الاستقرار علیہا، یعنی وہ نہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے بچھونا، نہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے کہ اس پر ٹھہرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس کا۔ تو یہ بساطن کی انہوں نے تشریح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بہترین بچھونا بنا دیا ہے، ہم آرام سے اس کے اوپر ٹھہرتے ہیں۔ والسماء بنا، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنا بنایا۔ اب بنا تو کہتے ہیں عمارت کو، یہاں پر بنا سے کیا مراد ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ تو یہاں پر بنا جو ہے اس سے مراد چھت ہے، سقفا۔ بنا کا ترجمہ نہیں کر رہے، بنا عمارت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد چھت ہے، کیونکہ جب بچھونے کا تذکرہ کر دیا، اب جب زمین ہم نے لے لی نا، اس کے اوپر ہم چھت ڈالتے ہیں۔ جو ایک پلاٹ ہم مثال کے طور پہ لیتے ہیں، اور اس پلاٹ کے اوپر جب ہم عمارت کھڑی کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ بھئی ہم نے پہلے پلاٹ لے لیا تھا اور اب ہم نے اس کے اوپر چھت ڈال دی اپنی۔ تو یہ دیکھیں پلاٹ کے مقابلے میں جب عمارت آتی ہے تو اس سے چھت مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر زمین کو بچھونا قرار دیا، تو اب جب عمارت آسمان کو بطور عمارت کے پیش کیا تو پھر اس سے مراد چھت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے تو پانی نہیں اترتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ السماء یا تو یہ لغوی معنی میں ہے کہ بلندی مراد ہے، بلندی سے پانی اترتا ہے، یا پھر السماء سے مراد بادل ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قسم قسم کے میوہ جات نکالے اللہ تعالیٰ نے، رزقاً لکم، تمہارے رزق کے لیے، تأکلونہ، تم خود اس کو کھاتے ہو، اور وتعلقون بہ دوابکم، اور وہ اپنے جانوروں کو بھی تم کھلاتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ انداد، اب جب کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ تم کو اس نے پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو اس نے پیدا کیا، اور آسمان اور زمین میں جو غور کرو تو سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، تو اب اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ غلط ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اندازن سے اندادہ ندن کی جمع ہے، شریک کو کہتے ہیں شرکاء فی العبادہ، عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، انہ الخالق، کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، ولا یخلقون، اور یہ جو تمہارے شرکاء ہیں یہ پیدا نہیں کر سکتے، ولا یکون الہا الا من یخلق، اور
الہ اور معبود وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرے. جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ کس چیز کا معبود ہے؟ اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ عبادت تو اس ذات کی کرنی چاہیے جو پیدا کرنے پر قادر ہے. جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو وہ عبادت کے لائق ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہاں سے قرآن کریم کی حقانیت، پچھلی آیت کے اندر عبادت توحید کا تذکرہ تھا، تو قرآن کریم کے اندر بنیادی طور پر 3 مضامین ہیں: توحید، رسالت اور قیامت. اور اس میں پھر تو رسالت کے ضمن میں پھر قرآن کریم کی حقانیت بھی آتی ہے. اب قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کریم میں شک کرتے ہیں. تو ان کنتم فی ریب شک، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن سے جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اور شک کیا ہے؟ اب یہ بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شک جو ہے وہ مفرد میں نہیں ہوتا، مرکب میں ہوتا ہے، تصور میں نہیں ہوتا، تصدیق میں ہوتا ہے. تو قرآن کریم تو ایک مفرد ہے، تو شک اس کے اندر کیسا؟ فی انہ من عند اللہ، اس بات میں شک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے. اگر تمہیں یہ شک ہے کہ محمد جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، یہ اپنی طرف سے ہے، تو اب اللہ تعالیٰ پھر آگے حقانیت کو بیان کرتے ہوئے چیلنج کر رہے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ. ایل منزل، مثلی کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں. نزلنا کے ذریعے سے پتہ چلا، ما نزلنا سے منزل نکل رہا ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی مثلی کی جو ہی ضمیر ہے یہ ما نزلنا کے ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ایل منزل نکال کر یہ بتایا. ومن للبیان، اور یہ جو فاتو بصورت من مثلی کے اندر جو من ہے یہ بیانیہ ہے. من کبھی تبعیضیہ ہوتا ہے، کبھی بیانیہ ہوتا ہے. بیانیہ کا مطلب یہ کہ من کا ما قبل ما بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کی، ان میں سے ایک دوسرے کی وضاحت کے لیے آ رہا ہوتا ہے. تو سورت ای ہی مثلہ من مثلی، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ جو کہ اس کے جیسی ہو. من کا ترجمہ ہم کرتے جو کہ، یا پھر یعنی ایک صورت لے کر آؤ جو کہ اس کے جیسی ہو. کس کے جیسی؟ قرآن کریم کے جیسی. کس چیز میں اس کی جیسی ہو؟ 3 چیزوں میں. فی البلاغتی، بلاغت کے اندر، اور حسن النظمی، اور بہترین جو ترتیب ہے اس کے اندر، اور غیب کی خبریں دینے کے اندر. اب جو قرآن کریم کی مثال کے طور پہ چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کسی نے اگر گزشتہ زمانہ میں کچھ لکھا بھی ہے تو ہماری طرف سے مسلمانوں نے، ماہرین نے اس کو جو رد کیا ہے وہ اسی اعتبار سے کیا ہے کہ ثابت کیا ہے کہ یہ بلاغت کے اعتبار سے کلام کمزور ہے، یا پھر اس کے اندر حسن ترتیب نہیں ہے، یا پھر اس کے اندر جو خبر دی گئی ہے وہ غلط ثابت ہوئی. اور قرآن کریم نے جتنی بھی غیب کی خبریں دی ہیں وہ سب کی سب من و عن صحیح ثابت ہوئی ہیں، سچ ثابت ہوئی ہیں، جو کہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. والسورۃ، اب یہاں سے سورت کی تشریح کرے. سورت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک قطعۃ لہا، سورت جو ہے یہ قرآن کریم کا ایک ٹکڑا ہے. سورت ایک ٹکڑا ہے، لہا اول و آخر، جس کی ایک ابتدا ہو اور ایک انتہا ہو، اور اس کی کم سے کم تعداد جو ہے وہ 3 آیتیں ہیں. 3 آیتوں سے کم کوئی بھی صورت نہیں ہے. اور قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور یہ جو چیلنج قرآن نے کیا کہ ایک صورت ایسی بنا کر لے کر آؤ، اس چیلنج کے اندر اور زیادہ، جب ہم کسی کمزور کو چیلنج کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلو اچھا تم کو یہ بھی رعایت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے کہ چلو تم کو یہ بھی رعایت دیتے ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ان معبودان باطلہ کو بھی پکار لو جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم خالق اور معبود کہتے ہو، ان کی بھی مدد حاصل کر سکتے ہو. شہداء سے مراد یہاں پر آلہہ ہے. اپنے ان معبودان باطل جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میں سے. دون جو ہے وہ غیرہ کے معنی میں ہے، تو بتا دیا ای غیر ہی. لتعینکم، تاکہ وہ تمہاری مدد کر لیں. ان کو پکارو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فی ان محمدن قالہ من عند نفسی، اس بات میں اگر تم سچے ہو کہ محمد نے قرآن کریم اپنی طرف سے کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا نہیں، تو ایک صورت لے کر آ جاؤ، اور اس ایک صورت کے لیے تم اپنے معبودان باطلہ میں سے جس کو چاہے پکار لو. فَافْعَلُوا ذَلِكَ، تو ایسا کر کے دکھاؤ. فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ، تم عربی ہو. فُصَحَاءُ مِثْلَهُ، تم محمد کے جیسی فصاحت جانتے ہو. اور پھر جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، ما ذکر، جو کہ ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم جیسی ایک صورت لکھ رہا ہو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، لِعِجْزِكُمْ، اپنے نہ کر سکنے کی وجہ سے، اپنے عاجز ہو جانے کی وجہ سے، وَلَن تَفْعَلُوا ذَلِكَ أَبَدًا، اور تم کبھی ایسا کر بھی نہیں سکو گے ہرگز. لِظُهُورِ إِعْجَازِهِ، قرآن کریم کے اعجاز کے ظاہر ہونے کی وجہ سے.
قرآن اعجاز کا مطلب ہے عاجز کر دینا. قرآن جو ہے وہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو عاجز کر دیتا ہے اپنے جیسا لانے سے. تو قرآن کریم کے جیسا کوئی بھی نہیں لا سکتا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اعتراض، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعتراض کرنا نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ولن تفعلوا ہے، یہ شرط اور جزا کے درمیان جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو نحوی اعتبار سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے. ایک بالکل الگ بات کی جاتی ہے جو کلام کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، دعا کے لیے ہوتی ہے، اور کسی مقصد سے ہوتی ہے. جیسے ہم نبی کا نام لیتے ہیں اور پھر بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے جل شانہ یا سبحان تبارک و تعالی لکھ دیتے. تو یہ سب جو ہوتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہوتے ہیں. اسی طرح فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا کے درمیان میں وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے. فَاتَّقُوا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ. اب دیکھیے اتقو کا مطلب ہوتا ہے بچنا. تو اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اب بچو. اب پھر سوال ہوگا کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کے ذریعے سے بچنا ہے. تو کس سے بچنا ہے وہ تو قرآن کریم نے بتا دیا، النار التی وقودها الناس، جہنم کی آگ سے بچو. ٹھیک ہے، اس کا ہم ترجمہ یوں کرتے ہیں جہنم کی آگ سے ڈرو. ڈریں گے تو پھر وہ کام کریں گے جس سے جہنم کی آگ سے بچ سکیں. لیکن اس کا صحیح جو ترجمہ ہے وہ ہے جہنم کی آگ سے بچو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو جہنم سے بچو. اب جہنم سے کیسے بچیں؟ تو یہ بتایا بالایمان باللہ وانہ لیس من کلام البشر، کہ دو چیزوں پر ایمان لا کر، دو پر ایمان لا کر، ایک اللہ پر اور ایک اس بات پر کہ قرآن کریم بشر کا کلام نہیں ہے. دو چیزوں پر ایمان لے آؤ گے تو فی الحال چونکہ تم اسی پرچے میں فیل ہو تو اس پرچے میں پاس ہو جاؤ گے تو اس آگ سے بچ جاؤ گے. التی وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں. انسانوں سے مراد کفار ہیں اور پتھر جیسے کہ ان کے تراشے ہوئے بت جو کہ پتھر کے ہوتے تھے. یعنی انہا مفرطۃ الحرارہ. اب یہ جو جہنم کو کہا کہ اس کے ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ گرمائش کو بہت زیادہ کرنے والی ہے. جہنم کی جو گرمائش ہے بے انتہا ہے. فإنہا یعنی انہا مفرطۃ الحرارہ، یعنی جہنم جو ہے وہ حرارت کو، گرمائش کو بہت زیادہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ بھڑکا دیتی ہے آس پاس والے ماحول کو. اور یہ جو بھڑکتی ہے نا، تتقد بما ذکر، یہ انہی مذکورہ چیزوں یعنی انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے ہی بھڑکتی ہے اور جلتی ہے. آگ جل رہی ہوتی ہے نا، آگ کے اندر کچھ ڈالو تو وہ جلتی ہے. یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوتی ہے. تتقد بالحطب وغیرہ، جو کہ ونحوی، جو کہ لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے جل جاتی ہے. جہنم کی آگ کو تو پتھر چاہیے، پتھر، مٹی سے بنے ہوئے انسان اور مٹی سے بنے ہوئے پتھر. حالانکہ دنیا کی آگ میں پتھر ڈالو تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کو تو جلنے کی وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو مزید اپنا ایندھن بنانے کے لیے پتھر جیسی چیزوں کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا دی ہے. اعدت، تیار کی گئی ہے. اور اس کا ترجمہ ہے ہوئیت. ہوئیت بھی اس کا دونوں مترادف ہیں. تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعذبون بہا، جس کے ذریعے سے کافروں کو عذاب دیا جائے گا. ابھی جو اعدت للکافرین ہے اس کی نحوی ترکیب کر رہے ہیں، جملۃ مستانفتن، کہ یا تو یہ ایک بالکل نیا جملہ ہے جس کا ما قبل سے نحوی کوئی ربط نہیں ہے، یا پھر یہ حال لازمہ ہے. حال لازمہ کہہ کر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جہنم تو کافروں کے لیے بنی ہے، تو پھر مسلمانوں کے لیے ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں. ایمان لے آؤ، جو چاہے کرتے پھرو، مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کوئی جہنم تو ملے گی نہیں. وہ تو اعدت للکافرین ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ اعدت للکافرین جو ہے وہ النار سے حال ہے. النار ذو الحال ہے، اعدت للکافرین حال ہے. یعنی ایسی آگ سے بچو، آگ سے بچو اس حال میں کہ وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہ چونکہ النار سے حال ہے، اور حال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جہنم سے، مسلمانوں کو جہنم سے بچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جہنم کی ایک حالت یہ ہے کہ اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور حالت نہیں ہو سکتی ہے. اب حال لازمہ کا کیا مطلب ہے؟ حال کی دو قسم ہیں، حال منتقلہ، حال لازمہ. حال منتقلہ وہ حالت ہوتی ہے کسی کی کہ وہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. جیسے جانی زید راکبن، میرے پاس زید سوار ہونے کی حالت میں آیا، تو زید 24 گھنٹے راکب رکوب کی حالت میں نہیں ہوتا، اس وقت یہ سوار ہونے کی حالت میں. یہ حال منتقلہ ہے. اور حال لازمہ کیا ہے؟ کہ جیسے والدہ کو شفقت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنایا اس حال میں کہ وہ شفقت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے باپ کو بنایا اس حال میں کہ وہ بچے کی فکر کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بنایا ہے اس حال میں کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہ حال لازمہ ہے.
وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دو. بشر یہاں پر اخبر کے معنی میں بتا دیا، کیونکہ یہ بشیر یہاں پہ اخبر کے معنی میں بتا دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اچھی خبر ہے. تو اخبر سے اس کی جو تشریح کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، محض اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ اس کے مسلمانوں کو خوشخبری دے دو، اچھی خبر دے دو. الذین آمنوا. اچھا، انہوں نے یہ اخبر کیوں کہا، یہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے دو چیزیں ہیں، ایک ہے خبر اور ایک ہے اس خبر کا اچھا ہونا. تو مسلمانوں کو بتا دو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو بتا دو کہ ان کے لیے جنت ہے. تو اب بتانا تو یہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے. جب ہم یہ کہیں گے نا کہ ان کے لیے جنت ہے، تو خوشی یہ ہے، اچھی چیز یہ ہے، خبر کا اچھا ہونا یہ ہے. ان کو بتا دو، یہ صرف خبر ہے. لہذا ابھی ہم کو صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بتا دو کہ ان کے لیے جنت ہے. ہم یوں نہیں کہتے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنت ہے. تو یہ خوشی جو ہے نا، اس کی دو مرتبہ آ جائے گا. تو اس کو واضح کرنے کے لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بشیر جو ہے محض اخبر کے معنی میں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بشارت والے معنی تھے وہ فی الحال یہاں پر اس کو اس سے خالی کر دیا گیا ہے، اور وہ بشارت والے معنی آگے چلے گئے. جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں سفر کرایا، چلایا. تو اب اسریٰ یسری کا ترجمہ ہوتا ہے رات کے وقت چلانا، لیکن آگے لیلن پھر آ رہا ہے. تو اب ہم کہیں گے اسریٰ کا ترجمہ رات کے وقت چلانا نہیں ہے، بلکہ اسریٰ کا ترجمہ چلانا ہے، اور آگے جو ہے وہ لیل آ چکا ہے. اسی طرح بشیر کا ترجمہ ہے اچھی خبر دینا، لیکن چونکہ اچھی خبر آگے چل کر آ رہی ہے، لہذا یہاں اس کا ترجمہ ہے خبر دینا. بہرحال یہ پیچیدگی ہوتی ہے، بس یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ بڑی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے یہ لاتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آخر. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی اور نیک کام کیے، فرائض پورے کیے، نوافل کیے، کہ ان کے لیے جنت ہے. انا ای بِأَنَّ، یہاں پر بِأَنَّ کیوں کر دیا انہوں نے، کیونکہ بشیر کے ساتھ تو انا آ رہا تھا، اب انہوں نے جب اخبر کر دیا تو اخبر کے اعتبار سے بِأَنَّ آئے گا. یا تو یہ مطلب ہے، یا پھر ممکن ہے اس کا کوئی اور مطلب ہو جس تک ابھی میں نہ پہنچ سکا ہوں. اور ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں. جنات کی تشریح کی حدائق ذات شجر و مساکن، کہ وہ ایسے باغات ہیں کہ جہاں درخت بھی ہوں گے اور رہنے کے لیے رہائش گاہیں بھی ہوں گی، رہنے کی جگہ بھی ہوں گی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے باغ جس میں ہریالی ہو، پھول ہو، پودے ہوں، درخت ہو، بڑا خوبصورت باغ ہوتا ہے، آپ وہاں جاتے ہیں وہاں آپ کو درخت وغیرہ نظر آتے ہیں. لیکن ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں باغیچہ بھی بنا ہوا ہو اور وہاں پر کمرہ بھی ہو، اے سی والا کمرہ بنا ہوا ہو. جیسے فارم ہاؤس وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہریالی بھی ہوتی ہے اور رہائش گاہ بھی ہوتی ہے. تو جنت ایسی ہریالی کو کہتے ہیں، ایسے باغیچے کو کہتے ہیں جس میں رہائش گاہ بھی متصلن ہو، کیونکہ وہاں ہم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو جنت اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے جنت. حدائق مطلقاً باغیچے کو کہتے ہیں جس کے اندر درخت وغیرہ ہوں، لیکن جنت اس باغیچے کو کہتے ہیں جس میں درخت بھی ہوں اور جس میں رہنے کی جگہ بھی ہو. تو یہ تشریح انہوں نے کر دی. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. من تحتها ای تحت اشجارها و قصورها، ایک ہے پورا جو باغ بنا ہوا ہے اس کے نیچے، زمین کے نیچے نہر بہہ رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ مراد لیا جائے کہ جنت بنی ہوئی ہے، باغات بنے ہوئے ہیں اور بیچ بیچ میں سے نہریں بہہ رہی ہیں جو کہ جنت کے اندر ہی ہیں. تو یہ زیادہ بلیغ ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا. اس اعتبار سے انہوں نے کہتے کہ یہ زیادہ خوبصورت منظر ہوگا. باقی وہاں تو جو جنتی چاہے گا ویسے اس کو بنا دیا جائے گا اس کے لیے. الانہار، نہریں. اب آگے الانہار کا ترجمہ انہوں نے کیا المیاہ فیہا، میاں، ماں ان کی جمع ہے، پانیوں کو کہتے ہیں. نہروں میں پانی بہہ رہے ہوں گے. یہ اس نے انہوں نے بتا دیا، آگے خود ہی اس کی تشریح کرے کہ الانہار کی تشریح انہوں نے المیاہ سے کیوں کی ہے، کیونکہ نہر جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی بہتا ہے. لیکن اس لیے کہ پانی جو ہے وہ اس کو کھودتا ہے، ینہرہ، اس کو کھودتا ہے، ای یحفرہ. نہر اس کھودنے کو کہتے ہیں جس میں پانی نکل آئے، اور حفر اس مطلقاً کھودنے کو کہتے ہیں. تو یحفرو سے ینہرو کے ترجمے کی انہوں نے مزید تشریح کر دی کہ پانی جو ہے وہ اس جگہ کو کھود دیتا ہے جس کے اندر سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے. اب وہ جگہ جس میں سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں. تو نہر نہیں بہتی، نہر کے اندر پانی بہتا ہے، اس لیے انہوں نے الانہار کے آگے المیاہ کہا کہ انہار سے مراد یہاں پر میاں ہے، یعنی بہنے کی نسبت نہروں کی طرف یہ مجازی ہے. وَإِسْنَادُ الْجَرْيِ إِلَيْهِ مجازن، بہنے کی نسبت نہر کی طرف یہ مجازی ہے. کلما رزقوا منہا، یہاں سے جنتیوں کی ایک اور نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب کبھی ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اطعموا، کچھ کھلایا جائے گا، من تلک الجنات، ان باغات میں سے، من ثمرۃ، پھل وغیرہ، رزقاً،
بطور رزق ہے تو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، ای مثلما، یہ اسی جیسا ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا۔ مثلما کہہ کر یہ بتایا کہ اگر مثلما کی تشریح نہیں کریں گے نا تو یہ مطلب ہوگا کہ ایک ہی چیز ان کو کھلائی گئی اور وہی چیز دوبارہ کھلا دی گئی، تبھی کہیں گے نا ھذا الذی رزقنا، بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ یہ اسی جیسی ہے جو ہم کو دی گئی۔ من قبل، قبل یہاں پر مبنی ہے، جب اس کا قبل اور بعدو کا جب مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے تو یہ مبنی ہو جاتے ہیں، مبنی علی الضم، تو اس کا مضاف الیہ نکال دیا، ای قبلہ، اس سے پہلے، جنت کے اندر ہی، فی الجنت ہی لے کر یہ بتایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ ان کو دنیاوی نعمتیں کچھ یاد آ جائیں گی، بلکہ وہ کہیں گے بھی جنت کے اندر ہی تھوڑی دیر پہلے ہم کو یہ والی چیز کھلائی گئی تھی، اب دوبارہ کھلائی جا رہی ہے، تو یہ کیوں ہوگا؟ لتشابہ ثمارھا بقرینہ، کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے، ایک دوسرے ایک جیسے ہوں گے، اس وجہ سے یہ کہیں گے وَأُتُوا بِهِ متشابہا، جیءوا بالرزق، اور وہ رزق ان کے پاس لایا گیا ہوگا، ان کو دیا گیا ہوگا، ان کے پاس لایا گیا ہوگا، وہ ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے، یشبہ بعضہ بعضا، ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض کے مشابہ ہوں گے رنگ کے اعتبار سے، اور ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے ذائقے کے اعتبار سے، جب چکھیں گے تب پتہ چلے گا یہ تو دکھنے میں ایک جیسا تھا لیکن کھانے میں الگ ہے۔ آگے جنت کی اگلی نعمت ہے لہم فیہا ازواج، جنت میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی، بیوی سے مراد جنت کی حوریں بھی ہیں، اور وغیرہ سے مراد دنیاوی بیویاں بھی جنت میں بطور حور کے مردوں کو دی جائے گی، تو ازواج کے اندر دونوں شامل ہے، جنت کی حوریں اور دنیاوی بیویاں۔ حور جو ہے حوراء کی جمع ہے، خوبصورت آنکھوں والی عورتوں کو کہتے ہیں، تو حوراء کی جمع حور ہے، حور کا مطلب ہے اچھی اچھی آنکھوں والی عورتیں۔ اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہی لفظ جب اردو میں آیا حور تو یہ واحد ہو گیا، ایک حور ملے گی، اور پھر حور کی ہم جمع بنا لیتے ہیں حوریں، 2 حوریں ملیں گی، 70 حوریں ملیں گی، تو یہ اردو ہے، اردو میں حور کو واحد اور حوریں جمع استعمال کرنا درست ہے، عربی میں یہ حوراء کی جمع حور ہے، اور عربی میں جب حور کا لفظ آئے گا تو وہاں ہم ترجمہ کریں گے حوریں، ٹھیک ہے۔ مطہرۃ، جو کہ پاکیزہ ہوں گی، کس چیز سے؟ حیض سے اور ہر گندگی سے۔ دنیا کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اس طرح کی بیماریاں بھی آتی ہیں اور گندگیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ جنت میں وہاں ان ساری چیزوں سے وہاں کی عورتیں اور خواتین پاکیزہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف بنایا ہوا ہوگا۔ وہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ماکثون ابداً، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یفنون، کبھی فنا نہیں ہوں گے، ولا یخرجون، اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔